بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممه لنا بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے جس میں ہماری نیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی کام اچھا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور تعریف کرنا بنتا ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی، اسباب مہیا کیے کہ ہم اس طرح کا کام جو قرآن پاک سیکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، حدیث پاک سمجھنے اور سیکھنے کا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورۃ القمر کی آیت ہے جو کہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں سورۃ القمر میں آتی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، بس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت حاصل کرنا قرآن پاک سے، یہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر ناممکن ہے۔ پہلے قرآن پاک سمجھ میں آئے گا تو ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور یقیناً کسی چیز کو سمجھنا تبھی ہوگا جب ہمیں وہ لینگویج سمجھ آئے گی جس زبان کے اندر وہ ہدایت نامہ، وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا موجود ہے۔ وہ زبان ہمیں سمجھ میں آئے گی، وہ پیغام سمجھ میں آئے گا تو ہم اس سے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل کر سکیں گے، جو اس پیغام کا مقصد ہے اس پہ عمل کر سکیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ آسان فرمائے۔ گرامر جو ہے وہ ہے قرآن عربی زبان کے الفاظ کو معلوم کرنا۔ ہر زبان دو طرح سے چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس کے ذخیرہ الفاظ جو اس میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ، نمبر 2 ان الفاظ کو استعمال کرنے کا درست طریقہ۔ الفاظ تو اگر ہم دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، ان کے معنی اپنی زبان جو ہمیں پتہ ہے اس میں یاد کر لیں گے تو وہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کو درست طریقے سے استعمال کرنا، اس کے لیے جو اصول، جو قواعد بنائے جاتے ہیں، ترتیب دیے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گرامر۔ کوئی بھی زبان اس کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو، اور تیسرا طریقہ تو وہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس زبان کے بولنے والے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ اس کی مادری زبان کہلاتی ہے اور وہ زبان اس کو بغیر سیکھے آ جاتی ہے۔ لیکن جو باقی اس کے علاوہ سیکھنے کے جو آپ کی زبان نہیں ہے اور آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس زبان کے بولنے والوں کے ساتھ وقت گزار لیں، جیسے اگر ہم کچھ عرصہ عربی بولنے والوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی عربی بولنے لگ جائیں گے، ہمیں اس کے الفاظ، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آتا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس زبان کے اصول، قواعد وغیرہ سیکھیں، اور جو زبان ہمیں پہلے سے آتی ہے اس کی مدد سے ہم دوسری زبان جس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان اصولوں کو اس کے اوپر فٹ کرتے جائیں تو ہم اس زبان کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور گرامر جو ہے وہ اکثر زبانوں کی بالکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان کے جتنے بامعنی الفاظ ہیں، ایک تو ہوتا ہے بے معنی الفاظ، ان کو نکال دیجئے، جتنے بامعنی الفاظ ہیں یعنی تمام ایسے الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی مطلب بنتا ہے، کوئی ترجمہ بنتا ہے، اس زبان کے ان سارے الفاظ کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو گروپس کی شکل میں، مطلب ہمارا جو کلام ہے، ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس کے مختلف پارٹس بنا کہ اس کی جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی گروپنگ کی جاتی ہے، ان کو مختلف حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر کے ہمارے جملوں کے الفاظ کے پارٹس بنائے جاتے ہیں، مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی زبان میں 3 گروپس بنائے جاتے ہیں الفاظ کے۔ ایک کو اسم کہا جاتا ہے، اس کے اندر تمام نام آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔
इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको कहा जाता है, उर्दू के अंदर अज्जाए कलाम, अज्जाए कलाम, कलाम के मुख्तलिफ हिस्से, बातचीत के मुख्तलिफ हिस्से, उसको कहा जाता है। तो उर्दू जबान के अंदर भी ये 3 है, फारसी जबान में भी 3 है, अरबी जबान में भी 3 है, तो हम इनको समझेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं, और वो अरबी जबान में ये है कि सबसे बुनियादी हैसियत अरबी जबान सीखने में जिस चीज को हासिल है वो है हुरूफ हिजा, जिनको हम हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। तो सबसे पहले उनको समझते हैं, उससे फिर अगली बात पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पहली चीज है हुरूफ हिजा। हुरूफ हिजा, जिनको दूसरे लफ्जों में हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं, ये 28 हैं कुल। जी, ये कुल 28 हरूफ हैं जिनको हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा कहते हैं। इनको पढ़ने का तरीका ये है, और ये कुल 28 हैं, 28। उर्दू में कुछ ज्यादा अल्फाज यूज होते हैं, लेकिन ये हरूफ हिजा जो लिखे हैं ये अरबी जबान के हैं। और इनको पढ़ने का तरीका ये है कि अलिफ बा। उर्दू और अरबी के हरूफ हिजा को पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में फर्क ये है कि जहां पे उर्दू में किसी हर्फ को पढ़ते हुए ए की साउंड आ रही है, बड़ी ए की आवाज आ रही है, वहां पे हम या की आवाज की बजाय ए की आवाज की जगह आ की आवाज निकाल के पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। जैसे बा एक ऐसा हर्फ है जिसको अरबी में ए की आवाज के साथ बे करके पढ़ा जाता है, तो अरबी में उसको बा पढ़ा जाएगा। मैं ऐसे अल्फाज को अंडरलाइन कर देता हूँ। बा, जिसको उर्दू में बे कहा जाता है, या को अलिफ बना के पढ़ेंगे। ता, ये भी उसी हर्फ, उन्हीं हरूफ में से है जिसको ते पढ़ा जाता है, और अरबी में इसको ता कहा जाएगा। ता, जीम को जीम ही कहा जाता है, तो इसको वैसे ही पढ़ेंगे। हा और खौ, इनको उर्दू में हे और खे कहा जाता है, तो अरबी में इनकी आवाज को भी बदलना पड़ेगा। दाल, जाल, रौ, जा। आगे आ जाते हैं सीन, शीन, सौद, जौद। ये 4 हरूफ बिल्कुल उर्दू और अरबी में एक जैसे हैं। ये 2 हरूफ जिनको त्वे, ज़ुए, या की एक ही आए की साउंड में पढ़ा जाता है, तो उसको अरबी में आ की आवाज के साथ त्वा, ज़ौ पढ़ा जाएगा। फा को फे कहा जाता है, तो अरबी में फा पढ़ा जाएगा, या को अलिफ में बदला जाएगा। ऑफ, काफ, लाम, मीम, नून। आगे हा आ जाता है, जिसको हे पढ़ते हैं, तो अरबी में इसको हा पढ़ा जाए। वाव और या, वाव असल में हा से पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने या के साथ मिला के इसलिए लिखा कि अरबी जबान में वाव और या दोनों वीक लेटर्स समझे जाते हैं, जिनको अरबी में हुरूफ इल्लत कहा जाता है। तो इनको इसलिए पेयर बनाने के लिए मैंने आखिर में लिखा। और अरबी लुगत डिक्शनरी जो है, वो हर जबान के अल्फाज जो है वो हम डिक्शनरी से देखते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स की जो तरतीब लिखने की होती है, उसके अंदर भी अलिफ बा ता सा के अल्फाज जिस तरतीब से लिखे हैं, तो उसमें वाव के अल्फाज हा के बाद ही लिखे हैं, इसी तरतीब का लिहाज करते हुए जो मैंने बोर्ड पे लिख के आप हजरात को समझाई। इसके अंदर एक हर्फ मिसिंग है, जो देखने में नजर आ रहा है कि हमजा यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि अरबी के हरूफ हिजा के एतबार से 2 मुख्तलिफ बातें हैं। बाज हजरात के नज़दीक 28 हरूफ हैं, और बाज के नज़दीक 29 हरूफ हैं। जिन्होंने 29 हरूफ कहा है, उनके नज़दीक हमजा एक अलग से हर्फ है जो इस तरह से लिखने में आता है। लेकिन बाकी लोगों ने जिन्होंने 28 हरूफ कहा है, उन्होंने अलिफ को ही कहा कि ये हमजा की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है और अलिफ की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक और चीज समझने की जरूरत है, और वो है हरकत। हरकत कहते हैं कि कुरान पाक में, हदीस पाक में या अरबी के अल्फाज में हम देखते हैं कि उसको तलफ़ुज़ करने के लिए हर्फ के ऊपर नीचे मुख्तलिफ छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं, जिनको इस अंदाज में लिखा जाता है। हर्फ के ऊपर ऐसी लकीर को जबर
حرف کے نیچے ایسے چھوٹی سی لکیر کو زیر اور حرف کے اوپر واو کی طرح اس شکل کو پیش کہا جاتا ہے. اور ان تینوں کا نام حرکات، ایک کو حرکت کہتے ہیں اور زیادہ ہیں تو حرکات. ان زبر زیر پیش کے علاوہ ایک اور چیز بھی حروف کے اوپر آ جاتی ہے جس کی شکل دیکھنے میں اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کو ساکن کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو ساکن حرف کہا جاتا ہے. زبر زیر پیش کا نہ ہونا ہی یہ بتلاتا ہے کہ وہ حرف کیا ہے، ساکن ہے، یعنی اس کی اوپر کوئی حرکت نہیں آ رہی، وہ خود بخود نہیں پڑھا جا رہا. تو ہم بات کر رہے تھے حمزہ اور الف کی، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا فرق سمجھنے کے لیے یہ حرکات بتائی گئی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ حمزہ اور الف یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ان کا استعمال تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الف جس کے اوپر ان حرکات میں سے زبر زیر پیش اور ساکن میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو ہم الف کہیں گے جو لکھنے میں ایسا ہے. لیکن اگر اسی الف کے اوپر ان میں سے کوئی چیز لگا دی جائے تو اس کو حمزہ کہا جائے گا. جیسے میں الف کی مختلف شکلیں یہاں لکھ دیتا ہوں، ایک پہ زبر، ایک کے نیچے زیر، ایک کے اوپر پیش اور ایک کے اوپر جزم لگا دی. اب ان چاروں کو حمزہ کہا جائے گا اور اس کو الف کہا جائے گا. مصحف قرآنی کے اندر، قرآن پاک کے نسخوں کے اندر بعض جگہ پہ اس الف کے اوپر نیچے چھوٹا سا حمزہ بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ یہ حمزہ ہی ہے. حمزہ لگا کے اس کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، یا حمزہ لکھ کے اس کے اوپر زبر اور پیش وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اس کی اگزامپل اس طرح دی جا سکتی ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تو اس میں الفاظ ہیں اقرا. تو اقرا کا لفظ لکھنے میں جب اس طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے، اس شروع والے الف کے نیچے ایک زیر لگی ہوتی ہے اور یہ آخر کا حمزہ ساکن ہوتا ہے، تو ہم ان دونوں کو حمزہ ہی کہیں گے، اس کو الف اور اس کو حمزہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے نیچے حرکت آ رہی ہے. جس الف کے نیچے حرکت آ گئی تو اس کو حمزہ ہی کہا جائے گا. اسی طرح ایک اور لفظ انسان، انسان کے لفظ کے اندر ان دونوں اگزامپل کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شروع میں بھی ایک اس طرح کی شکل آ رہی ہے اور درمیان میں بھی آ رہی ہے. شروع والے کو حمزہ کہا جائے گا حرکت کی وجہ سے، اور درمیان والے کو الف کہا جائے گا حرکت کے نہ ہونے کی وجہ سے. یاد رکھیے کہ انہی حروف، حروف ہجا اور انہی حرکات زبر زیر پیش ساکن، ان کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں جس کو ہم لفظ کہتے ہیں. لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حروف اور حرکات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. پھر لفظ، یا میں نے بتایا کہ با معنی ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے. بے معنی الفاظ سے تو ہماری کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک چونکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث پاک سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جس کا کوئی ترجمہ نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو. بے معنی الفاظ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں موجود نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کو بے معنی نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حروف مقطعات وغیرہ اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم اس کو بے معنی نہیں کہہ سکتے. تو جتنی گرامر ہم پڑھیں گے مطلب وہ بامعنی الفاظ کی ہی قسمیں ہم پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں نے لکھا کہ لفظ، لفظ کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں اور میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ با معنی، اور یہاں لکھ دیا بے معنی. اس کو اردو میں معنی کا لفظ پڑھا جاتا ہے لیکن عربی میں یہ اصل لفظ معنی ہے جو لکھنے میں اس طرح سے آتا ہے. تو ہم بامعنی لفظ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم کراس کر دیں گے. بامعنی لفظ جو ہے اس کو کلمہ بھی عربی میں کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. تو اگر ہم بامعنی لفظ کی اقسام پڑھ رہے ہیں، پارٹس پڑھ رہے ہیں، یا کلمہ کے مختلف قسمیں اور پارٹس پڑھ رہے ہیں تو وہ دونوں ایک ہی بات ہے. تو ہم کلمہ سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی پارٹس آف سپیچ عربی میں سب سے پہلے کلمہ کی اقسام تین بن جاتی ہیں. پہلے کا نام اسمن، اسم. دوسری کا نام فعل، یہ لکھنے میں فعل اور اسمن آئے گا.
اور حرفن. اسمن فعلن حرفن. لیکن اس پہ عربی میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر آپ رکنا چاہتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو آخری حرف کی حرکت کو تلفظ میں ادائیگی میں نہیں لے کے آتے. اسم حرف فعل، اسم فعل حرف ایسے پڑھتے ہیں، آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھتے. اور اس چیز سے بھی عربی کا ایک نقطہ سمجھیے کہ ہم نے ابھی حروف ہجا پڑھے اور ابھی یہ بتایا کہ آخری حرف جو ہے اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، اس کی حرکت کو نہیں پڑھتے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دو حرف سمجھ لیجئے. تا. تا عربی میں جو ہے لکھنے میں دو طرح سے آتی ہے، ایک اس طرح سے اور بعض جگہ پہ اس طرح سے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر یہ تا کسی لفظ کے آخر میں آ رہی ہو تو ہم اس پہ وقف کرتے ہوئے، اس پہ رکتے ہوئے اس کو جب سائلنٹ کریں گے تو تا ہی کی آواز نکالیں گے. لیکن اس طرح کی تا کے اوپر جب ہم وقف کریں گے، اس کو سائلنٹ کریں گے، تو ہم تا کی آواز نکلنے کی بجائے ہا کی آواز نکالیں گے. جیسے میں مثال لکھتا ہوں کہ صفت ایک لفظ ہے، صفتن، تو جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو صفت تا کی آواز نکالیں گے. لیکن جیسا کہ وہاں لکھا ہے کلیماتن، کلیماتن کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو کلیمہ کہیں گے. یہ تا پڑھتے ہوئے وقف کے اندر ہا بن جائے گی، ہا کی طرح اس کی آواز. تو یہاں پہ اسم فعل اور حرف. اسم کہا جاتا ہے کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، چونکہ میں نے بتایا کہ جو زبان ہمیں پہلے سے معلوم ہے اس کی مدد سے جب ہم کسی دوسری زبان کو سیکھتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے طریقہ کار کو گرامر ہی کہا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں پہلے اردو گرامر کے حساب سے پتہ ہوں گی، انہی کی مدد سے ہم عربی کی چیزیں سمجھیں گے. اسم کے بارے میں یہ ہمیں پہلے پتا ہے کہ اسم نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کا ہے یا کسی شخص کا ہے یا کسی کام کا نام ہے. اس میں ایک دو چیزیں اضافی ہیں جو عربی کی خصوصیت ہے، جو عربی کے اسم میں پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کسی کام کا بھی نام، کسی کام کا جو نام ہے وہ باقی زبانوں میں، اردو میں اور انگلش وغیرہ میں فعل کی کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ عربی میں کسی کام کے نام کو اسم میں شمار کیا جاتا ہے. میں اس کی مثال لکھ کے سمجھاتا ہوں کہ کسی شخص کا نام جیسے حامد، اس کی مثال آ گئی. کسی جگہ کا نام جیسے مکہ، کسی کام کا نام. اس کی اگزامپل یہ ہے جیسے چلنا. چلنا اگر ایک کام ہے تو دوسری زبانوں میں چلنے کو فعل میں شمار کیا جاتا ہے کہ چلنا ایک کام ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے، یہاں پہ فرق اس بات کے اندر ہوتا ہے کہ اسم کی ڈیفینیشن میں ایک بات اور آتی ہے کہ اسم وہ لفظ ہوتا ہے جو نام تو ہوتا ہے کسی کام کا، لیکن اس کے اندر زمانوں میں سے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی ہوتی. فعل کی ڈیفینیشن اور اسم میں فرق کرنے والی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہوتا ہے. جب ہم نے بولا کہ چلنا تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی زمانہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ ماضی میں چلنا ہے یا حال میں چلنا ہے یا مستقبل میں چلنا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم لکھیں گے وہ چلا، یا ہم لکھیں گے چلتا ہے، یا ہم لکھتے ہیں چلے گا، تو یہ تینوں کی تینوں قسمیں جو ہیں، چلا، چلتا ہے یا چلے گا، یہ فعل بن جائیں گے. لیکن چلنا جو کسی کام کے کرنے کا مفہوم بتا رہا ہے، صرف ایک فعل کا نام بیان کر رہا ہے، تو ہم اس کو اسم کہتے ہیں. تو اسم کی خلاصتاً اس کی ڈیفینیشن یہ کی جائے گی کہ اسم اس لفظ کو عربی میں، اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی جگہ کا، کسی شخص کا، کسی کام کا نام بتائے، اپنا معنی بیان کرنے میں کسی اور لفظ کے ملنے کا محتاج نہ ہو، وہ خود بذات خود اپنا ترجمہ بتا سکے. نمبر 3، اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ بیان کیا جائے. نمبر 2، فعل
ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو خود بخود اپنا معنی بیان کر سکتا ہے. یہ چیز فعل اور اسم دونوں میں کامن ہے، لیکن فعل کے اندر ڈیفینیشن میں دوسری چیز مختلف ہے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن پاک سے، جیسے علم القرآن. علامہ، قرآن پاک میں علم القرآن میں آتا ہے علامہ. تو علامہ گرامیٹیکلی یہ ایک پاسٹ کا لفظ ہے، سکھایا، یعنی ماضی میں سکھایا. اور دوسرا لفظ یعلمون. یعلمون یہ عربک میں ایک ورب ہے جو حال کو بیان کرتا ہے، پریزنٹ کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم اس وقت یہ بات جانتے ہو یا ان فیوچر تم لوگ یہ بات جان لو گے. اب اس کے ترجمے میں چونکہ زمانہ پایا جا رہا ہے تو ہم اس کو فعل میں شمار کریں گے. حرف. حرف کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو، ایسے کلمے کو، چونکہ یہ کلمے کی قسم ہے تو ایسے کلمے کو کہا جاتا ہے جو اپنا معنی خود بخود بیان نہیں کر سکتا، اس کو کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ ملانے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا کہ اس کی مثال میں ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں فی. اس کی اردو میں مثال میں بیان کر دیتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں میں، تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ لگانا پڑے گا. کتاب میں، گھر میں، مسجد میں. جب اس کے ساتھ ہم کوئی اور اسم ایڈ کریں گے، آج کے دن میں، تو اب زمانہ آ گیا. کل کے دن میں، تو کوئی نہ کوئی فعل، کوئی نہ کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی چیز اس کے ساتھ ہمیں ملانی پڑے گی تو اس کا ترجمہ، اس کا معنی واضح ہوگا، ورنہ اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ عام طور پہ دو اسموں کو، دو افعال کو، دو لفظوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے، رابطہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اور ہر زبان کے اندر، اب ہم نے شروع میں ڈسکس کیا کہ عربی زبان میں پارٹ آف اسپیچ، انگلش زبان میں پارٹ آف اسپیچ زیادہ ہیں، 7 8 ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ عربی میں اگر 3 ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عربی زبان میں موجود نہیں ہیں، وہ انگلش زبان میں موجود ہیں یا دنیا کی کسی اور زبان میں موجود ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ چاہے کم ہیں یا زیادہ ہیں، اگر زیادہ ہیں وہ اس کا مطلب ہے ان کو اینالائز کیا ہوا ہے، ان کو ذرا وضاحت کے ساتھ الگ الگ قسمیں بنا کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن اگر عربی میں 3 ہے تو وہی 8 قسمیں جو انگلش میں ہیں انہی کو انہی 3 قسموں میں مرج کیا ہوتا ہے. جیسے صفت. صفت جو ہے اس کو الگ سے ایک قسم شمار کیا جاتا ہے انگلش میں، عربی میں اس کو، صفت کو بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی شمار کیا جاتا ہے. کسی چیز کی صفات جو ہیں، اچھا برا ہونا، اس کو اسم کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح پروناؤن، کسی مخصوص چیز کو الگ سے ایک کیٹیگری کے طور پہ دوسری زبانوں میں بیان کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کو بھی اسم میں ہی شامل کیا جاتا ہے. ایڈورب، جس کو الگ سے فعل میں شمار کیا جاتا ہے تو یہاں پہ وہ بھی اسم کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا. تو چیزوں کو مرج کر کے 3 قسمیں بنائی گئی. اور عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دنیا کی تمام زبانوں میں سے سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی زبان ہوتی ہے، ایک زبان اور اس کے قواعد، ان 2 چیزوں میں سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے، اس کے بعد اس کے قواعد، اس کے رولز جو ہے ترتیب دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے اصول قواعد بنائے جاتے ہیں بعد میں کوئی زبان بنائی جاتی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. عربی زبان بھی پہلے وجود میں آئی، بعد میں دوسری زبان والوں کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کے الفاظ کو درست استعمال کروانے کے لیے اس کے رول ترتیب دیے. اور ایسا ہوتا ہے کہ گرامر کے جو رول ہیں وہ پوری زبان کے سارے الفاظ کا احاطہ نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو رول سے مستثنا ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. تو اپنے ذہن کو اصول پڑھتے ہوئے، گرامر پڑھتے ہوئے ذرا وسیع رکھنا چاہیے کہ جو ہم رول پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ 99% کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ہم. کچھ الفاظ ایسا ہو سکتا ہے جو آنے والے زمانے کے اندر یا جو اب تک گرامر ترتیب دی گئی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو سکے. لیکن عربی زبان سائنٹیفک سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسی ہے کہ اس کے جو اصول اور اس کے قواعد جو ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بہت کم الفاظ، شاذ و نادر ہی ایسے ہوں گے جو اس سے
बाहिर होंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। फिर अब अलग अलग से इसम को एनालाइज करना, फेल को करना, हर्फ को करना, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले दो बातें मुख्तसर सी बता देता हूँ कि इसम के बारे में जितनी चीजें अरबी जबान में ग्रामर में बताई जाती हैं, उसको अरबी में उस इल्म को इल्म नहव कहा जाता है, जिसमें इसम के बारे में तमाम चीज़ों को, वो अरबी ज़बान के तमाम अल्फाज जो इसम की कैटेगरी में शामिल होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये इल्म नहव में बताया जाता है। और अरबी ज़बान के फ़ेल से रिलेटेड इस किस्म के अंदर जितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हमने कैसे सही इस्तेमाल करना है, ज़माने माजी में कौन से अल्फाज होंगे, ज़माने हाल में क्या होंगे, उनकी अलामात क्या होंगी, उनको हम इल्म सर्फ कहते हैं। तो आमतौर पे दरस निज़ामी के मदारिस के अंदर पहले फेल को पढ़ाया जाता है, लेकिन देखा यह गया है कि फेल ज़रा मुश्किल होता है समझना। अगर जिस शख्स ने, जिस तालिब इल्म ने इसम को अच्छे से समझ लिया हो, उसके लिए फेल को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि पहले इसम को पढ़ा जाए, तो अगली क्लास इंशाल्लाह फिर इसम को एनालाइज करने के बारे में होगी। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके बारे में कोई बात अगर समझ में ना आए तो ग्रुप में भी इंशाल्लाह ये बातें भेज दी जाएंगी। ज़ख़ीरा अल्फाज के मुतालिक एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अरबी ज़बान ग्रामर सीखने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा भी होना चाहिए। और उसकी तरतीब ये होगी इंशाल्लाह कि मैं हर क्लास में 8-10 अल्फाज लिख दिया करूँगा, जो ग्रुप में भी भेज दिया करूँगा। एक हफ्ते में चूंकि 2 क्लासें हैं, तो पूरे हफ्ते के लिए 18-20 अल्फाज मिलेंगे, जिनको हर रोज अगर 3 लफ्ज भी याद कर लिए जाएं तो 20-21 लफ्ज याद करना इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जखीरा कम है अरबी जबान को सीखने के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए। तो उसके लिए एक मशवरा दूंगा कि साथ साथ अरबी जबान की क्लास लेने के रोजाना की बुनियाद पे एक रुकू कुरान पाक का कम अज कम तर्जुमे के साथ देख के पढ़ लिया जाए। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ ग्रामर में सीखते जाएंगे, वो एक रुकू तर्जुमा पढ़ने में बहुत सारे अल्फाज आपके सामने आते जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।